آج میں بات کروں گی کھڑوس اور بدتمیز جو ہے ہسبینڈس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، کیسے اپنی زندگی کو پرسکون بنایا جائے۔ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو جو ہے پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اچھا جی، آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ میں نے بہت اپنے ارد گرد جو ہے میں یہاں اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوں، اس لیے سوچا کہ میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں۔ ابھی جو ہے فی الحال ہم ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتے میں آج کل ہم لوگ رس زیادہ کھا رہے ہیں کیونکہ نا پتہ نہیں سردی میں نا زیادہ تر جو ہے نا توجہ جو ہے نا وہ چائے کی طرف ہوتی ہے، گرم جو ہے چائے مل جائے اور ایک رس کو، تو بس یہ ناشتہ جو ہے کافی ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے جو ہے نا آگے آگے شیئر بھی کرتی رہوں گی میں کیا کر رہی ہوں، اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے اس کے اوپر بات کروں گی۔ اچھا، آپ لوگ کی کمنٹس جب آتے ہیں نا، جب آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے، آپ لوگ میری جو ہے نا اگر میں کچھ غلط کہتی ہوں تو آپ اس کو کریکٹ کرتی ہیں، آپ لوگ کچھ غلط بول رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو جو ہے صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو ہمارا جو ہے نا ایسا بانڈ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ لوگ میرے ساتھ اسی طریقے سے جو ہے رہیے گا۔ ایک فیملی، انسان کو نا ایک فیملی بن کے رہنا چاہیے، آپس میں فیملی لڑتی بھی ہے، جھگڑتی بھی ہے، لیکن وہ محبت بھی کرتی ہے، تو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں تھے کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی نا اسی طریقے کا ہوتا ہے، لڑیں گے جھگڑیں گے۔ میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ نکٹا نکٹی کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب میاں بیوی ملتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ کبھی لڑے بھی تھے۔ تو اس لیے آپ جو ہے جو مجھے بیویاں دیکھ رہی ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں یا اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی ہیں، یا اس کے علاوہ آپ ان سے بات کرے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں، تو ان کی باتوں کو نا برداشت کرنا سیکھیں، ان کی باتوں پہ صبر کرنا سیکھیں۔ اگر شوہر آپ کو کچھ کہتا ہے، غصے کی حالت میں کہہ رہا ہے، یا شوہر آپ کا خر دماغ ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خر دماغ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے بدتمیز قسم کے بھی جو ہے شوہر ہوتے ہیں۔ تو لیکن بیویوں کو یہ چاہیے کہ جب آپ کے شوہر بدتمیزی کریں، آپ وہاں سے جو ہے نا اٹھیں اور وہ جگہ آپ چھوڑ دیں، بالکل وہاں سے آپ ہٹ جائیں۔ بحث کرنے سے نا ایک تو بیوقوف انسان کی نا سمجھ نہیں آتی کہ آپ غصے میں، وہ جو غصے میں کوئی انسان ہوتا ہے نا اس کے آپ کچھ بھی سمجھا دیں نہیں سمجھ آئے گا۔ آرام سے جب آپ بات کریں گے نا، اور ویسے بھی جب شوہر اپنی بات کر رہے ہوتے نا تو وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کو آپ کی صحیح بات بھی غلط ہی لگے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ صبر کر لیں، برداشت کر لیں۔ برداشت اور صبر کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، اللہ پاک کے نزدیک کتنا بڑا جو ہے اس کا رتبہ ہے صبر کرنے والے کا، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر لیں، یہ سوچ کے کہ ابھی آج میں صبر کر رہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کل اس کا مجھے ضرور صلہ لے گا۔ اور دیکھیں شوہر کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ بھی اتنا بڑا رکھا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو اللہ پاک جو ہے شوہر کا جو ہے حکم دیتے، لیکن یہ شوہر کا نا ہمیں عزت بھی کرنی چاہیے، ان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر ہر انسان کی نا عادتیں نا الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی جو ہے بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ کوئی ہارڈ ہوتا ہے، کوئی دل کا اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے سامنے روئیں جو بھی کریں وہ نہیں سمجھے گا۔ کچھ لوگ اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ خالی آپ کے ایک آنسوں پہ بھی وہ جو ہے بھج جاتے ہیں۔ تو الگ الگ طریقوں کے الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، لیکن عورتوں کو نا چاہے کسی بھی مزاج کا جو ہے مرد ہو، ہمیں چاہیے، بیویوں کو چاہیے خاص طور پہ کہ جب لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں نا، لڑائی مزید ایسے ہی بڑھتی ہے جب عورتیں مردوں کے منہ جھولتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جب آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ نارمل جو ہے ٹون میں بات کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے اس سے، لیکن اگر چیخ کے آپ لڑائی جھگڑے کر کے نا، بہت ساری عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ بچوں کی تربیت کا اہم کردار ان کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اماں ابا جب آپ بچوں کے سامنے لڑیں گے نا، تبھی بچوں کی ساری پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے میاں بیوی آپس میں پھر ایک ہو جائیں گے، تو پھر دیکھیں عزت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جب آپ تیسرے کو انوالو کرتے ہیں نا تو پھر وہ کہاں، یہ رسپیکٹ کہاں رہتی ہے، وہ تو ختم ہی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ جب آپ لڑ رہے ہیں اور پھر تیسرا انسان آپ کی باتیں سن رہا ہے تو پھر یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میرے نزدیک تو مجھے سب سے برا یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنے ہسبینڈ سے میری جتنی بھی مخالفت ہے، چاہے میں ان سے بات کروں یا نہ کروں، یہ تیسرے انسان کو پتہ نہ ہو، تیسرے انسان تک یہ بات پہنچے ہی نہ، کیونکہ تیسرا انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا گھر والا ہو یا سسرال والا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کے رشتے کو خراب ہی کرے گا، کیونکہ کسی کو تھوڑی پتہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے ریلیشن میں کیا چل رہا ہے۔
ٹھیک ہے، آپ جو ہے اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے پیسے بھی مانگ رہی ہیں نا، اس کے اوپر بھی آپ لڑ رہی ہیں نا، آپ چپ ہو جائیں۔ خاموشی سے بڑی مار مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور مار نہیں ہوتی۔ بولنے سے اپنے لفظ ضائع کر رہی ہیں، اپنی پرسنالٹی خراب کر رہی ہیں، اپنی عزت ضائع کر رہی ہیں، کیونکہ عزت جو ہوتی ہے نا اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ ایک لفظ اپنے ہسبینڈ میں کہیں گے، وہ آپ کو آگے سے 10 بولیں گے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی نا۔ آپ کوئی بات بولتی ہیں، پھر وہ آگے سے آپ کو کچھ بولتے ہیں تو اور زیادہ برا لگتا ہے نا، ہمیں اور غصہ آتا ہے، غصہ مزید اور بڑھتا ہے، لڑائی اور بڑھتی ہے۔ لیکن خاموش ہو جائیں اس وقت، جب میاں آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں نا، تو اس وقت آپ خاموش ہو جائیں، بلکہ اس وقت کیا، آپ کچھ دنوں کے لیے خاموش ہی ہو جائیں۔ جہاں آپ کا ہسبینڈ ہے وہاں اس طرف آپ اتنا نہ جائیں۔ ہاں، اپنے بیہیویئرس آپ اس طریقے سے نہ دکھائیں کہ میں بہت زیادہ غصے میں ہوں، اور میں نارمل رہیں آپ بالکل، اور آپ ایسے ریئیکٹ کریں کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر وہ ویسے دے رہے نہیں دے رہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین کریں کہ آپ یہ کچھ دن عمل کر کے دیکھیں، آپ کے اگر ہسبینڈ صحیح نہ ہو جائے نا آپ کے ساتھ، وہ لائن پہ نہ آ جانا، آپ پھر کہیے گا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا بیویاں اپنے نا الفاظ ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی پرسنالٹی جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کو گرا لیتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے آگے کرنے کی۔ اللہ سے مدد مانگا کریں، اور اگر اپنے ہسبینڈ سے ظاہر سی بات ہے، ایک میاں ہوتا ہے جس سے ہم ساری باتیں کرتے ہیں، ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں سن رہا آپ کی، آپ خود اپنے ویلیو سمجھیں، اپنے آپ کو نا کسی کے آگے مت گرنے دیں، اپنے آپ کو اوپر رکھیں ہمیشہ۔ پیسے نہیں دیتا نہ دے، باتیں ہی کرتا نہ کرے۔ اگر آپ محبت سے رہتے ہیں میاں بیوی تو صحیح، اگر وہ آپ سے محبت سے آپ بات کر رہی ہیں، اگر وہ اسی طریقے سے جواب دے رہے ہیں ہر چیز کا، اسی طریقے سے آپ کا خیال رکھیں جیسے آپ خیال رکھتی ہیں، تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر میں نے یہ دیکھا ہے، میاں بیوی جو ہے نا بس محبت سے اگر جو رہتے بھی تھے نا، ان کے بیچ میں بھی لوگ اتنی زیادہ اس رشتے سے جو ہے نا نفرت کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ایسے بیج بو دیتے ہیں نا میاں بیویوں کے درمیان، کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ پہلے والا ریلیشن ہے۔ میرے آنکھوں کے سامنے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو بات بتا رہی ہوں، اتنے محبت سے رہنے والے جو کپلز ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ نظر جو ہے نا میاں بیوی کے رشتے میں لگتی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ پورا ولاگ شیئر کروں گی، کس طریقے سے ہم اپنے جو ہے ریلیشن کو سیو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے نظر سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی نظریں نا، اگر میاں بیوی آپس میں ہنس بول کے بات کریں گے نا، تو اتنی وہ نظریں لگتی ہیں نا، لوگ پتہ نہیں ایسا کیا مطلب جہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے نا، جہاں بیوی پٹ رہی ہوگی، وہاں تو جو تماشائی ہوتے ہیں نا وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب ذرا سا خوش ہوتے ہیں نا، اس کے بعد جو سب کی آگ لگتی ہے نا، تو وہ بس میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے۔ تو اس لیے جو ہے نا، آپ تیسرے کو نا انوالو نہ اپنی خوشیوں میں کریں، اور نہ ہی اپنی پریشانیوں میں، اپنی لڑائیوں میں، اپنی لڑائی جھگڑوں کو نا خود سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اور صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، کیونکہ جذباتی ہو کر غصے میں تو گھر جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے، بجائے گھر کو آپ جو ہے اپنے جو ہے بگڑنے سے بچائیں، وہ اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر شوہر کے دل میں کوئی اور بات آ جاتی ہے لڑائی جھگڑے میں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس وقت جب شوہر کو غصہ آ رہا ہو تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، آپ جو ہے گہری گہری سانس لیں، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ اس وقت کلمہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور دیکھیں خود ہی آپ کے اندر صبر آنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے میں بھی بہت زیادہ جذباتی تھی، لیکن جب میں تھوڑی میچورٹی کی طرف آئے، مطلب میرے بچے ہوئے، اس کے بعد میں نے کہا نہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر نا صبر ہونا چاہیے۔ ویسے میری ایک عادت تھی کہ میں سب کے سامنے کبھی بھی میں نہیں بولی ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپس میں بھی نہیں لڑنا چاہیے، اور برداشت کر لیں، برداشت اور صبر کر لیں، کیونکہ ہماری صحت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے، ٹینشن لینا، ایسے بلڈ پریشر، پھر بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہنا سیکھیں، اور دیکھیں اس سے آپ کو کتنے اچھے رزلٹس ملیں گے۔ اس بات پہ عمل ضرور کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر آؤں گے نیا ولاگ لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔